یار ایک کو بند کروائی سی، آواز بند نہیں سی کروائی. آواز کھولو بھائی. آواز کھولو بیٹا، آواز وہ کھولو. بند کر کے آواز سادہ کھول دے. چالستان. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث رداء الشرف والتعظیم وَأَعْلَى ذِكْرَهُمْ وَرَفَعَ شَانَهُمْ فِي كُلِّ إِقْلِيمٍ وَخَصَّهُمْ مِنْ بَيْنِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ بِمَزِيدِ التَّشْرِيفِ وَالتَّكْرِيمِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى إِمَامِ أَهْلِ الْحَدِيثِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ وَصَحَابَتِهِ الْمَهْدِيِّينَ الْأَخْيَارِ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الْأَطْهَارِ كلهم أهل الحديث من الأبرار. اللهم صل وسلم على سيد البشر والشفيع والمشفع في المحشر الذي ختمت به النبيين وأعليت درجته في العليين ووصفته في كتابك المبين فقلت له أنت أصدق الصادقين وأحسن القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. انتہائی قابل عزت، قابل تکریم میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، معززات، موقرات، مستورات، میرے لیے انتہائی سعادت اور راحت کا مقام ہے کہ ہمارے میزبان مولانا عبدالستار انجم، مولانا منیر صاحب، میرے عزیز سمیع اللہ ساجد صاحب، فرقان صاحب اور دیگر دوست احباب، سب کا تذکرہ نہ بھی کروں، میں اپنے رفقاء کرام چودھری رفاقت دیر صاحب، ارشاد ججا صاحب، عزیزم ملک ارشد صاحب، رانا ضیاء اللہ صاحب، صفوان فاروقی صاحب، عبد الوارث صاحب، سب کی ہمراہی میں یہاں آپ کے پاس حاضر ہوا. میرے بعد ہمارے قابل احترام بھائی، قابل احترام دوست، اور اللہ کی توفیق اور فضل سے ایک دنیا ان کے پروگراموں سے مستفید ہوتی ہے. محترم عبد المنان راسخ صاحب الحمدللہ اصل اور مفصل وہ خطاب فرمائیں گے. ان کی آمد سے پہلے جو میرے ذمے بات لگی، میں بھی اس محفل میں آپ کی زیارت کر کے خوشی اور سعادت حاصل کر رہا ہوں. ساتھیوں، وقت گزر جاتا ہے، حالات جیسے تیسے کر کے گزر جاتے ہیں. زندگی گزارنے کے 4 رنگ ہیں. ہر کوئی اپنی محنت، اپنے انداز میں زندگی کے شب و روز کو بسر کرتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ میں کامیابی کے سفر کو طے کر رہا ہوں. زندگی جنگلات کی طرح گزرے، خاموش گزر گئی، شورش میں گزرے، دھماکوں میں گزر گئی. حقیقت یہ ہے ان 4 رنگوں میں ایک رنگ یہ ہوتا ہے
انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، دماغ کی محنت ہو، ہاتھ کی محنت ہو، پیروں کی محنت ہو، جسمانی محنت ہو، یہ نصیب کی بات ہے کہ آخرت میں اس کا کچھ حصہ بنے یا نہ بنے۔ زندگی گزر گئی، آخرت میں حصہ بنا یا نہ بنا۔ ایک وہ ہے جو زندگی قیدیوں کی طرح گزار لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک وہ جس کی دنیا بنی، ایک وہ جس کی دنیا بگڑی، اور ایک وہ کہ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ دنیا کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، آخرت میں بھی کوئی چیز حصے میں نہ آ سکی۔ اور ایک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ کا فلاں ساتھی، آپ کا فلاں صحابی بیمار ہے۔ آقا علیہ السلام اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس طرح چڑیا کا بچہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا، صحت مند تھا، توانا تھا، فربا تھا، طاقتور تھا، مگر بیٹھے بیٹھے ایک بات دل میں آئی۔ آقا علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، بڑا صحت مند تھا، سبب کیا ہوا، وجہ کیا ہوئی کہ تو نے زندگی ایسی گزاری تھی، بڑی رشک والی، بڑی عزت والی، وقار والی تھی، آج یہ کمزوری کا سبب؟ کہتا ہے میں نے اپنے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے، اپنے رب کے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ سودا کس بات کا؟ کہا اللہ کے نبی جی میں نے رب سے درخواست کی ہے، میرے اللہ جی دنیا میں جتنے مصائب ہیں، مشاکل ہیں، میرے اوپر آ جائیں، مجھے آخرت کے دکھوں سے نجات عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی رب کی طرف سے آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم اسے کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ تکلیفیں ہمارے بس کی بات نہیں برداشت کرنا۔ تو نے رب سے کیوں نہ دعا مانگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو نے کیوں نہ کہا اللہ جی میری دنیا بھی بہتر کر دے، میری آخرت بھی بہتر کر دے۔ کہتے ہیں موقع کا فائدہ اٹھایا، میں نے دعا کے لیے، التجا کے لیے درخواست پیش کر دی، آقا علیہ السلام نے دعا فرما دی، ایسے لگا میرے جسم میں بجلیاں دوڑنے لگی، اللہ نے مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دی۔ ساتھیو یہ نصیبوں کی بات ہے۔ کوئی جنگلات کی طرف نکل گیا، کوئی رہبانیت کے سودے کر گیا، اور قرآن پاک نے کہا وَرُهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا إِلَيْهِمْ۔ کوئی جنگلات میں جا کر کے اللہ کی تلاش کو اپنے لیے باعث عزت و وقار سمجھتا رہا۔ آقا علیہ السلام کا دور ہے، سفر حج ہے، آقا علیہ السلام آپ کے ساتھی تشریف لا رہے، ایسے میں ایک بزرگ آدمی کو بے ہوش ہو کر زمین پر گرے ہوئے دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ شخص بے ہوش ہو کر زمین میں دھوپ کے اندر کیوں گرا ہوا ہے؟ آقا جی یہ اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہے، یہ اپنے اللہ کو راضی کرتا رہتا ہے، ہم کھا لیتے ہیں، یہ روزہ رکھ لیتا ہے، ہم سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ شخص سائے میں نہیں بیٹھتا، یہ دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، ہم پانی پیتے ہیں، یہ پانی نہیں پیتا۔ آج بھی یہ سب لوگوں کی موجودگی میں دھوپ کو برداشت نہیں کر سکا، بے ہوش ہوا، زمین پر گر گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے اٹھاؤ، اٹھا کر کہہ دو اس کا اللہ اس سے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی جی یہ کام تو بڑے اچھائی کے کرتا ہے،
فرمایا اس کی مرضی کے اچھائی کے کام ہے، اس کو کہو کھائے پیے، جب سائے اللہ عطا فرمائے سائے میں بیٹھ جائے، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور لوگوں، میرا نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں ہمراہی میں ہوں، میرے ساتھ ہونے کے باوجود اس نے میرے طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقے کو اختیار کیا۔ جو میرے طریقے کو چھوڑ دے گا، میری سیرت کو چھوڑ دے گا، میرے عمل کو چھوڑ دے گا، میرے کردار کو چھوڑ دے گا، ساری زندگی نیکی کرتے رہے، اپنے انداز میں کرے گا۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک نبی کا طریقہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے دیکھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے ہیں کب سے ایسے نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا سنا تھا 40 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں، منذ 40 سنہ 40 سال سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام شخصیت نہیں، رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں، رازدار نبوت بھی ہیں۔ کچھ منافقوں کے نام آقا علیہ السلام نے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازداری میں بتائے تھے، وہ راز سینے میں رہے۔ اس رازدار نبوت نے اس شخص کو دیکھا، ارشاد فرمایا واللہ ما صلیتا منذ 40 سنہ، اللہ کی قسم تو نے 40 سال میں ایک بھی نماز ادا نہیں کی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی؟ یہ سیرت کا ایک پہلو، اگر سیرت کے پہلوؤں سے نماز کو نکال دیا جائے سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی نماز پڑھی تو اس طرح کی نماز نہیں پڑھ رہا۔ ایک آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر، آیا وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر آیا اللہ کے نبی جی مجھے تو جیسے آتی تھی میں نے ویسے ہی پڑھی، سرکار پڑھتا رہوں گا۔ سرکار جی کمی کجی ہے، ارشاد فرما دیں، مجھے طریقہ سمجھا دیں۔ فرمایا طریقے سے وضو کر، میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق وضو کر۔ اس نے وضو کیا، آقا علیہ السلام کے سامنے نماز پڑھی، اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی کے طریقے کے مطابق وضو کر لے، پھر 2 رکعتیں ادا کر لے۔ نبی کی سنت پر سیرت کو اختیار کرتے ہوئے 2 رکعتیں ادا تو کر لے، اللہ تیری پچھلی ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات، نبی کا طریقہ، نبی کی سیرت، نبی کا انداز اختیار کرنے والا کامیاب کیسے ہوتا ہے اور اس کو چھوڑنے والا ناکام کیسے ہوتا ہے، 2-3 مثالیں دے کر کے اپنی بات کو آگے بھی بڑھاتا ہوں، تکمیل تک بھی پہنچاتا ہوں۔ غور کیجئے، آقا علیہ السلام کا طریقہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں، سونا بولتا ہے تو منزل من اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی بولتا نہیں، موتی رولتا نہیں جب تک کہ رب کی طرف سے وحی کا نزول نہیں ہو جاتا۔ اس بات کو اس انداز میں پیش کروں، 3 شخصیات کا حوالہ دے کر کے اس بات کو آگے بڑھاؤں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ کے اندر، علامہ سیوطی علیہ الرحمہ الاتقان کے اندر، اور ایک فارسی تفسیر در آیات قرآن کے اندر 3 چیزوں کو میں نے 3 حوالوں سے اخذ کیا۔ غور کرنا، جب رب کی طرف سے وحی کا نزول ہو، نبی بولتا نہیں، موتی رولتا نہیں جب تک کہ رب کی طرف سے وحی کا نزول نہیں ہو جاتا، اور نبی وہ کام نہیں کرتا جب تک کہ رب کی طرف سے حکم نہیں ہو جاتا۔ مثال کے طور پر میں مسلک کی بات کرتا ہوں، دیگر مسالک کوئی کسی کی بیٹھک میں بنا، کوئی کسی کے ڈیرے پہ بنا، کوئی کسی کے مزار پہ جا کے بنا، کوئی کسی علاقے میں جا کر بنا۔ میرا مسلک بھی وہ ہے جو منزل من اللہ ہے۔ اللہ کے قرآن کو پڑھ، اللہ کے نبی کے فرمان کو پڑھ۔ ہمارے پورے مسلک کے اندر ایک بات بھی ایسی نہیں جو قرآن سے ثابت نہ ہو، جو نبی کا فرمان سے ثابت نہ ہو۔ اور منزل من اللہ کیسے ہے؟ مثال دے کر کے
اپنی بات کو اس آیت کی طرف وما ینطق عن الہوا کی طرف لٹاؤں، پھر آگے بڑھاؤں، پھر بات کی تکمیل کرتے ہیں، مل جل کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس بات کی تخلیق فرمائی؟ رب نے سب سے پہلے قلم کی تخلیق فرمائی۔ ساتھیوں، یہ سب کی انداز علماء کرام سے آپ سنتے ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے سبق کو آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، دہرا رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ نون کی قسم، قلم کی قسم، اور اللہ رب العزت نے ہر اس چیز کی جو قلم نے لکھا، اللہ نے اس چیز کی بھی قسم کھائی ہے۔ اللہ نہ بھی قسم کھاتا، ہم ماننے پہ مجبور ہیں۔ مجبور اس لیے رضا کے ساتھ مان لیں تو ٹھیک، نہ بھی مانے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ یہ مانو، نہ مانو گے کفر ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کی تخلیق فرمائی۔ ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کی تخلیق فرمائی۔ میرے عزیزو، توجہ کرنا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی پہلی وحی کا نزول فرمایا۔ سیدنا جبریل امین آئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحی الی عبدہ ما اوحیٰ۔ اللہ کے قرآن کی ان آیات کو پڑھ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ غار حرا کے اندر جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ غار حرا کے اندر ایک ناموس آتی ہے، ایک ہستی آتی ہے، ایک عزت والا، شرف والا، اللہ کا پیغام لانے والا، اور اللہ عالم حیث یجعل رسالہ، اللہ کو علم ہے کیسے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اللہ چاہے قرآن پاک کو نبی علیہ السلام پر نازل کرے جبریل امین کے ذریعے، اور قرآن گواہی دے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ یہ قرآن کوئی عام سی کتاب نہیں، اس کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ یہی قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر قرآن کو پتھروں پہ اتارا جاتا، پہاڑوں پہ اتارا جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ملائکہ بڑے طاقت والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، فرشتے اللہ کے اتنے بڑے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ایک آن میں اللہ رب العزت چاہے فرشتے کو اجازت دے دے، اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھی ہے ایک لقمے میں ساتوں زمینوں کو کھا جائے، ساتوں آسمانوں کو کھا جائے۔ مگر جب قرآن کے نازل کرنے کی بات آئی، قرآن پاک اللہ رب العزت نے جب نازل فرمایا، فرشتوں نے انکار کر دیا۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرنا چاہا، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اس کو اٹھایا، کس نے اٹھایا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل فرمایا۔ میرے بھائی غور کر، توجہ کر، ایک ایسا سبق ملنے والا ہے آپ کے سامنے۔ آقا علیہ السلام کی ہستی ایک نئے انداز میں سننے کی بات کر۔ جبریل امین وہ ہیں جو سید الملائکہ ہیں، مطاع ثم امین ہیں، روح الامین ہیں، ملائکہ کے سردار ہیں۔ جبریل امین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبریل امین کو اصلی حالت میں
دو مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ مقام اجیاد پہ دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا پہ دیکھا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین کو رب العزت نے 600 پر عطا فرمائے ہیں، 599 پروں کو رب العزت نے بندھوا کے رکھا ہوا ہے، جبریل امین کا صرف ایک پر کھلا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام قرآن کی آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، جب نبی علیہ السلام کو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے رب نے جبریل امین کو دوسری مرتبہ دکھایا، میں نے دیکھا 599 پر بندھے ہوئے، ایک پر کھلا ہوا ہے، ایک پر نے مشرق و مغرب سارے کا سارا ڈھانپا ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، اور حضرات غور کرنا، یہ 599 پر بندھے ہوئے محبت کی، عقیدت کی اپنی اپنی تاریخ ہوتی ہے، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ سب کے لفظوں کی ترجمانی کرتے ہوئے، آپ کی نیابت کرتے ہوئے، آپ کی وکالت کرتے ہوئے اس مقدمے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ عقیدت کا رشتہ ہے، اس عقیدت کے رشتے کو ملاتے ہوئے ایک دن پڑھتے پڑھتے جب میں نے یہ پڑھا اللہ رب العزت نے جبریل امین کو 600 پر عطا فرمائے ہیں، ہر پر کا رنگ الگ الگ ہے، ہر پر کی خوشبو الگ الگ ہے، ہر پر کے ہیرے جواہرات نگینے الگ الگ ہیں، جو سب سے چھوٹا نگینہ ہے وہ بھی احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ اور اس سے آگے چلیے، ہر پر کا رنگ جدا، ہر پر کی خوشبو الگ۔ اور آقا علیہ السلام کے پاس جب جبریل امین آتے تھے، راسک صاحب نو لے رہے ہو لے اندر ہی، پا جی اندر چلے جاؤ، ٹیمپو خراب ہو جانا ہے، 10-15 منٹ تاری اور نہ نعرے نہ مارو۔ راسک صاحب دے ہوندے گل نہیں جی ہونی، میں ذرا ہور پاسے لے گیا وا۔ تہاڈی مہربانی اندر چل گیا، تہاڈی مہربانی، تشریف لے جاؤ بھائی، تشریف لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تعالیٰ بھلا کرے۔ اور ساتھیوں، ہر پر کا رنگ الگ، ہر پر کی خوشبو الگ، ہر پر کے ہیرے جواہرات نگینے الگ الگ۔ احادیث میں آتا ہے، سیرت کی کتب پڑھیے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا جبریل امین آتے اور کئی ایک سے زیادہ موقع جبریل امین نے آقا علیہ السلام کے سینے کا بائی پاس کیا، سینہ پاک کو مبارک کو کھول کر کے، دل کو نکال کر کے زمزم سے سونے کی، یار رہن دے بیٹا، یار عقیدت دا موقع سی، خراب نہ کرو۔ ساتھیوں، حضرت علامہ صاحب فرمایا کرتا ہے تقریر مقرر نہیں کرتا، مجمع کرواتا ہے۔ میں اپنے عزیزوں کو دیکھ رہا تھا، آپ کے ذمہ دار بھی یہاں تشریف لائے، موضوع چلا تھا، چند منٹ کی بات تھی، بہرحال توجہ کر لیں حضرات، غور کیجئے، ہیرے جواہرات کی بات، نگینوں کی بات، موتیوں کی بات، تذکرے ہوتے ہیں۔ حضرات، میں تذکرہ یہ کر رہا تھا، میرے عزیز بھی تشریف فرما، میرے محترم بھی تشریف فرما، یہ سارے کے سارے جلوے اپنی جگہ، یہ ساری عقیدتیں اپنی جگہ، جب آقا علیہ السلام کے مبارک سینے کو کھول کر کے پھر بائی پاس کر کے جبریل امین ہاتھ پھیرتے تھے، بائی پاس کے بعد وہ کیفیت جو پہلے جیسی تھی اسی انداز میں ہوتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جبریل امین آقا علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر کے آقا علیہ السلام کو دباتے تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے میری عقیدت نے کہا، جبریل جی مانا آپ کے جسم مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے ہیرے جواہرات
نگینے الگ الگ سجائے ہیں، مانا آپ کے 600 پروں کی رنگوں کا انداز الگ الگ ہے۔ میں نے یہ بھی مانا آپ کے 600 پروں کے ہر پر کی خوشبو کا انداز الگ الگ ہے۔ جبریل جی، جب ہمارے آقا جی کے سینے کو آپ اپنے سینے سے لگا کر دباتے ہوں گے، آپ بھی کہتے ہوں گے 600 پروں کی خوشبو والا سینہ ایک طرف، محمد کا پسینہ ایک طرف۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ اور حضرات یہ بات اپنی طرف سے نہیں کرتا، بی بی ام طلحہ، بی بی رمیسہ، بی بی ام سلیم، ایک ہی ہستی کے 3 نام ارشاد فرماتی ہیں۔ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، چمڑے کا بستر تھا، میں آقا علیہ السلام کی زیارت کر رہی تھی۔ آقا علیہ السلام کا مبارک پسینہ پاک نکل نکل کر چمڑے سے اکٹھا ہو کر کے نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ بوتل کا منہ کھول کر کے میں بوتل کے اندر مبارک پسینے کو محفوظ کرتی جا رہی تھی۔ کہا پھر بعض میں آقا علیہ السلام کے میں پسینے کو لگاتی، ساری کائنات کی خوشبوئیں مل کر بھی آقا علیہ السلام کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور حضرات پھر آگے چلیے، میں نے 3 ہستیوں کا تذکرہ کیا، امام ابن کثیر کا، علامہ سیوطی کا تفسیر در آیات قرآن کے اندر میں نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں سے اخذ کر کے ایک نتیجہ نکالا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو عمر عطا فرمائی۔ روایات کے اندر اشکال بھی ہے، روایات کے اندر اختلاف بھی ہے۔ میں نے جب غور کرتے ہوئے پڑھا، اللہ رب العزت نے ادریس علیہ السلام کو 33 سال کی عمر عطا فرمائی، پھر اللہ نے مکان علیہ پہ فائز فرمایا۔ ساری حیاتی کے اندر اللہ رب العزت نے ادریس علیہ السلام کو 4 مرتبہ وحی کے نزول سے شرف بازیاب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو 936 سال کی طویل حیاتی، طویل عمر عطا فرمائی۔ ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 12 مرتبہ تشریف لائے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ 33 سال کی عمر، پھر اس کے بعد برفعہ اللہ علیہ، ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 13 مرتبہ تشریف لائے۔ مختلف روایات، ایک روایت 882 سال کی عمر کی اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو 882 سال کی عمر عطا فرمائی۔ ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 45 مرتبہ تشریف لائے۔ ایک اور اللہ کے نبی ہیں سیدنا نوح علیہ السلام، اللہ رب العزت نے 480 سال کی عمر میں نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے پھر اللہ رب العزت نے اس نبی کی جب عمر 480 سال کی تھی، نبوت کا تاج عطا فرمانے کے بعد 950 سال قوم میں واز فرمایا۔ پھر آیا طوفان نوح، طوفان نوح کے بعد بھی 350 سال زندہ رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو 1780 سال کی طویل عمر عطا فرمائی۔ ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 50 مرتبہ تشریف لائے۔ اللہ کے نبی ہیں صاحب تورات موسیٰ کلیم اللہ، ساری حیاتی کے اندر اللہ رب العزت نے جو ان کی عمر ہے 120 سال کی، صاحب تورات پر 400 مرتبہ اللہ کا فرشتہ وحی لے کر کے نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں، کوئی کسی نبی کا ماننے والا، کوئی کسی رسول کا ماننے والا، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں۔ ان سب پر تعداد وحی کی بنتی ہے، 24,000 کی تعداد بنتی ہے۔ سب انبیاء کرام رسول اللہ کی ذات مقدس سے ہٹ کر کے جن پر جبریل امین وحی لے کر کے 24,000 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی بعثت 40 سال کی عمر میں فرمائی، 63 سال کی عمر میں دار فانی سے کوچ فرمایا۔ 22.5 سال کا دور ہے قرآن حکیم کے نزول کا۔ 22.5 سالہ دور کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 4 مرتبہ نہیں آئے،
12 مرتبہ نہیں آئے, 13 مرتبہ نہیں آئے, 45 مرتبہ نہیں آئے, 50 مرتبہ نہیں آئے, 400 مرتبہ نہیں آئے, 24,000 مرتبہ نہیں آئے. اس 23 سالہ دور نبوت کے اندر جبریل امین وہی لے کر کے 60,000 مرتبہ تشریف لائے ہیں. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, حضرت مولانا خلیق مسروری صاحب. اور حضرات, قرآن کی آیت کا میں نے حوالہ دیا تھا, وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی, اس کا کلام بھی منزل من اللہ. اور جو تذکرہ میں نے نماز کا کیا تھا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, امانی جبریل, اس نماز کی امامت مجھے جبریل امین نے کروائی. اور میں نے جہاں سے تذکرہ کیا تھا مسلک کا منزل من اللہ, اللہ نے سب سے پہلے قلم کی تخلیق فرمائی, پھر قلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اکتب, قلم نے کہا ماذا اکتب, فرمایا اکتب مقادیر الخلق حتی تقوم الساعہ, قلم لکھتا جا, اللہ رب العزت لکھواتا چلا گیا, قلم لکھتا چلا گیا, جس کی اللہ نے قسم کھائی, ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ رب العزت نے قلم سے لکھوانا شروع کر دیا, لوح پہ قلم نے لکھنا شروع کر دیا. لوح محفوظ کے سارے اوراق کی بات نہیں, صرف ایک ورقہ لوح محفوظ کا زمین و آسمانوں سے بڑا ہے. اللہ نے اس کے درمیان میں آپ کے اور مسلک کو لکھوا دیا, عبارت لکھوائی وسط میں, لا الہ الا اللہ وحدہ دینہ الاسلام و محمد عبدہ و رسولہ. اس مسلک کے ماننے والے وہ خوش نصیب ہیں جو نبی کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں, نبی کی سیرت کو اختیار کرتے ہیں. اس کے لیے دکھ آ جائیں, مصیبتیں آ جائیں, پریشانی آ جائیں, علام آ جائیں, ہم یہی کہتے ہیں کہ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے تھڑک, کہ جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. اور ہم بھی تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ شرک و بدعت ہے گہری کھائی جس سے ہم ڈراتے ہیں, دور رہو ان رستوں کو جو دوزخ میں لے جاتے ہیں. سچ ہے بھائیو, راہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں. اس دعوت کو پھیلانے کے لیے مشاکل آتی تھی, آتی ہیں, آئیں گی. بڑے سے بڑا طوفان, بڑی سے بڑی مشکل, بڑے سے بڑے حادثات, بڑے بڑے ظلم, بڑی بڑی تعدی ہماری راہ کو نہیں روک سکتی. ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ سرے بازار ہو تب بھی تختہ دار ہو, تب بھی شولوں پر, شراروں پر, تلواروں کی دھاروں پر, وقت کی للکاروں پر لڑتے مرتے سر بکف, ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدائے کلمت اللہ بلند کرتے رہیں گے. دھرتی بسوئے چند کرتے رہیں گے, سنائیں گے کتاب و سنت کے فسانے کو, اس کی راہ پہ لگائیں گے زمانے کو. نبی کا راستہ ہمارا راستہ, نبی کا راستہ قرآن کا راستہ, نبی کا راستہ آقا علیہ السلام کے ساتھیوں کا راستہ. ساتھیوں, اس بات پہ قائم رہنا. اور نبی نے ساری زندگی توحید کا درس دیا. آقا علیہ السلام کی رسالت کا سب سے مضبوط ترین درس جو ہے وہ توحید کا درس ہے. اور اس بات کو سینے سے لگا لینا, اس بات کو ذہن میں بسا لینا کہ ہم نے اگر حاجت روا سمجھا, اللہ کی ذات کو مشکل کشا سمجھا, اللہ کی ذات کو اور رہبر و رہنما سمجھا, تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو آپ کو بیدار کرتے ہوئے اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں. میرے بات, میرے عزیز, میرے محترم, میرے عظیم بھائی کا آپ خطاب سنیں گے, مگر بیداری کا ثبوت آپ نے میرے نعرے کا جواب دے کر کے کرنا ہے. یہی نبی کی سیرت, یہی نبی کا طریقہ. اللہ اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ میں نے لگانا ہے, آپ نے مل جل کر کے کھلے لفظوں میں رب کی توحید کا, نبی کی رسالت کا نعرہ یہ ہے, حاجت روا مشکل کشا. چھپ کے یا کھلے دل سے کہہ رہے ہو؟ کھلے دل سے اپنے جذبوں کا, بیداری کا, یہ سستی کا اظہار نہ کریں. میں تو میزبانوں کی طرح ہوں, مہمان کیا سوچیں گے اتنی سست ہے. کھلے دل سے حاجت روا مشکل کشا, اور ذرا ہاتھوں کو اٹھا دو, زور لگا لو, حاجت روا مشکل کشا.
رہبر و رہنما، اسی پہ حجت تمام، انہی لفظوں پہ اختتام، ساری کائنات کے امام کی سیرت و عظمت کو سلام، مال عز والاحترام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔